انشاءاللہ کسی وقت اس موضوع کی طرف آئیں گے. تو میرے دوستو، تمام انبیاء سید الانبیاء کی بارگاہ میں کہ آپ ہمارے اعمال کی تصدیق فرمائیں. مل کر درود پڑھے بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. تصدیق فرمائیں گے. تمام انبیاء چلے گئے. اب حضرت رسول خدا کھڑے ہیں، آواز دیں گے چچا عباس آپ بھی جنت میں جائیں، چچا امیر حمزہ آپ بھی جنت کی طرف جائیں، اے سلیمان آپ بھی جنت کی طرف جائیں، اے ابو ذر آپ بھی جنت کی طرف جائیں. تو یہاں پر روایت ملتی ہے کہ حضرت عباس عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ کے پہلو میں علی بھی تو کھڑے ہیں، آپ علی کو بھی کہیں نا یہ جنت کی طرف جائے. کہا نہیں چچا ابھی علی کو رہنے دو، کیونکہ ہر نبی سے اس کی نبوت کا گواہ مانگا گیا ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے بھی میری رسالت. نعرہ حیدری، ہو سکتا ہے مجھ سے میری رسالت کا گواہ مانگا جائے. اور دوستو یہ اس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ ہمارا رسول وہ رسول ہے جاء بالحق وصدق المرسلین. ہمارا رسول تو وہ ہے جو حق کے ساتھ آیا اور مرسلین کی تصدیق کرنے والا ہے. ہم تو کسی نبی کو نبی نہیں مانتے جب تک مصطفیٰ تصدیق نہ کرے. آپ نے بھی کسی کو بنوانا ہے تو تصدیق مصطفیٰ دکھاؤ، ہم مان لیں گے. دکھائے کہ رسول نے مہر لگائی ہے کسی پر، ہم ان کے نوکر. خدا کی قسم تاریخ جیسے جیسے منواتی ہے ہم مانتے ہیں. ہماری کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے کسی کے ساتھ. قرآن اللہ فرماتا ہے وَجَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. اللہ فرماتا ہے ایک صدق لے کر آیا اور ایک دوسرا اس کی تصدیق کرنے والا ہے، یہ دونوں تقوی میں برابر ہے. دونوں کیا ہے؟ تقوی میں برابر ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ صدق کون لے کر آیا اور تصدیق کس نے کی؟ رسول فرماتے ہیں میں صدق لے کر آیا، علی نے میری تصدیق کی. دیکھیں دوستو، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا. اے لوگو میں تمہاری طرف ایک ایسا رسول بھیج رہا ہوں، ایسا رسول پہلے میں فرعون کی طرف بھیج چکا ہوں. پہلے رسول بھیج چکا ہوں فرعون کی طرف. موسیٰ یہ بھی ویسا ہے جیسا وہ ہے، ایسا میں بھیج چکا ہوں. پہلے قرآن کی آیت ہے، اس سے پہلے میں بھیج چکا ہوں. اچھا دیکھیں دوستو، جب حضرت موسیٰ کو نا فرعون نے بلایا دربار میں، اب میں وہ باتیں بتانے لگا ہوں جو میرے مولا کے چاہنے والے ہیں نا ان کا دل باغ و بہار ہو جائے گا. خدا کے ساتھ نعرہ حیدری. پتہ ہے کیا پرانے زمانے میں کوئی یونیفارم نہیں ہوتی تھی کہ مومن اور منافق کا پتہ چلتا تھا. یہی ذکر علی ہوا کرتا تھا. آپ چھیڑتے جس کا چہرہ کھلکھلا اٹھتا سمجھ جاتے یہ مومن ہے. پہلے زمانے صحابہ خود کہتے ہیں کہ نعرف المنافقین بذکر علی ابن ابی طالب، ہم منافقین کی پہچان کیا کرتے تھے علی کے ذکر سے. علی کے ذکر سے ہم چھیڑتے پتہ چل جاتا کس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. خدا کے ساتھ اور قرآن کی آیت ہے یہ. اچھا میں میرے ذہن میں یہ بھی سنا تھا تبرکاً ثواب کے لیے. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انزلت، جب نازل کی جاتی ہے قرآن کی کوئی آیت سورہ تو سورتن، تو کہنے والے کہتے ہیں یقولو میں یقولو ایکم زادتہ ایمانا ہذہ سورتن، بھئی اس سورت کی وجہ سے بھلا کسی کا ایمان میں اضافہ ہوا ہے؟ منافق کہتے تھے جب کوئی سورت نازل ہوتی نا وہ تنزل کہتے تھے، بھلا اس
جو سورت نازل ہوئی ہے اس سورت سے بھلا کسی کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے بھلا؟ اللہ فرماتا ہے فَمَا الَّذِينَ آمَنُوا زَادَتْهُمْ ایمانا، ہاں جو مومن ہے اس سورت کے نازل ہونے سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم ذکر علی فضائل علی پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یار اس سے کسی کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے؟ ہاں بھائی، جو علی کا ملنگ ہے اس کے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا، اس کی تسلیم میں بھی اضافہ ہوگا۔ علی کا چاہنے والا خوش ہوگا کہ میرے مرشد کے فضائل ہیں، میرے آقا کے فضائل ہیں، وہ امام جس کے پیچھے پیچھے چل کر میں نے جنت میں جانا ہے، وہ ایسا بے مثال ہے، وہ ایسا لاجواب ہے، وہ ایسا معصوم ہے۔ تو حضرت موسیٰ کو جب فرعون نے بلایا کہ تو میری بارگاہ میں آ، دربار میں آ، اب جناب موسیٰ جانے سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اے بار الہا، میں جاتا ہوں دربار میں، مجھے بلایا ہے فرعون نے، لیکن ایک مہربانی کر، میرا بھائی ہارون ہے جو وہ افصح منی لسانا، یہ مجھ سے فصاحت و بلاغت میں زیادہ ہے، اس کو میرے ساتھ بھیج، اس کو میرے ساتھ بھیج۔ یہ قرآن ہے، کوئی حدیث نہیں ہے کہ کہیں کہ جناب یہ کیسے، اس کو میرے ساتھ بھیج۔ کیا کرے جا کر؟ اب الفاظ سننا ہے خدا کی قسم، فَأَرْسِلْهُ مَعِي، اس کو میرے ساتھ ارسال کر، بھیج اس کو، مائی ردن، میرا مددگار بنا کر۔ یار آپ نے نہیں سمجھا خدا کی قسم، بھئی موسیٰ جیسا نبی وہ کہہ رہا ہے اے بار الہا میرا وزیر ہے نا، جو وزیر کون؟ بھئی رسول نے تو فرمایا ہے نا یا علی انت منی بے منزلت ہارون میں موسیٰ، جیسا ہارون اور موسیٰ کا تعلق تھا یعنی تیرا اور میرا بھی وہی تعلق ہے۔ اب جب جناب موسیٰ جانے لگے تو کہنے لگے ارسلہ معی، میرے وزیر کو میرے ساتھ بھیج، ردن، مددگار بنا کر۔ میں کہتا ہوں ہارون اگر موسیٰ کا مددگار ہو سکتا ہے تو علی مصطفیٰ کا مددگار۔ اچھا اس کو مددگار، اچھا یہاں پر اللہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ اے موسیٰ تو شرک کر رہا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے نا، یا کہیں دکھا دو کہ اللہ نے کہا موسیٰ اپنے وزیر کو اپنا مددگار بنا کر تو شرک نہیں کر رہا۔ اور مانگ بھی کس سے رہا ہے؟ اللہ سے، تو بنا، تو بھیج اس کو، تو بھیج، کیا مطلب؟ تو اجازت دے گا تو یہ جائے گا، اس کو اجازت ملے گی تو جائے گا۔ ارسلہ معی، اس کو میرے ساتھ ارسال کر، ردن، میرا مددگار بنا کر۔ اچھا آگے جا کے کیا کرے گا؟ وَيُصَدِّقُونِي، تاکہ وہاں جا کر میری تصدیق کرے۔ بھئی ہارون موسیٰ کا مصدق اور علی محمد کا مصدق۔ اچھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نشدو کا، اخی کا، تیرے بھائی کو میں نے تیرا دست بازو بنا دیا۔ اگلی آیت یہی ہے کہ موسیٰ میں نے تیرے بھائی علی ہارون کو تیرا دست بازو بنا دیا، جاؤ یہ تیرا مددگار ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بھئی اگر ہارون کو موسیٰ کا مددگار بنایا اللہ نے تو علی کو بھی تو محمد کا مددگار اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا۔ اچھا اگلا جملہ سنیں، نجعل لکما سلطانا، اور ہاں میں نے تم دونوں کو سلطان بنا دیا۔ توجہ رکھنا ہے، بس میں ختم کرنے لگا ہوں۔ پیر جی ذرا جاگو تو سیکھ سکتا ہے۔ نعرہ حیدری، اسی لیے تو کہا جاتا ہے فرنٹ سیٹ پہ سونا منع ہے۔ نعرہ حیدری، کیا کہا؟ نجعل لکما سلطانا، اللہ فرماتا ہے میں نے تم دونوں کو سلطان بنا دیا۔ اے موسیٰ تو بھی سلطان اور ہارون تو بھی سلطان۔ اب ذرا توجہ رکھنا ہے، سلطان، اور اللہ فرماتا ہے کس کی مجال ہے؟
کہ ہارون کے ہوتے ہوئے تیرے قریب آ سکے کوئی، کیونکہ یہ ہے سلطان۔ اب اللہ فرماتا ہے میرا حبیب تو تو سلطان ہے نا، تیرے ساتھ ایک اور سلطان بھی ہونا چاہیے، تو مانگ۔ تو رسول نے کہا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ سلطان النصیرہ، تو بھی اپنا نصیر مانگنا۔ موسیٰ